ہیں. خیر پوری دنیا ایک زمانے میں گاڑیاں بنانے کی کوشش کر رہی تھی. آپ کو آسٹریلیا بھی بناتا تھا، رشیا بھی بناتا تھا جناب، پورا یورپ بناتا تھا، برطانیہ بھی بناتا تھا، وغیرہ وغیرہ، کینیڈا بھی بناتا تھا. لوگوں نے آہستہ آہستہ سمجھ لیا کہ گاڑیاں ان کے بنانے کا بس نہیں ہے. ہم نے وہ لیسن سیکھا نہیں. ہم نے آج تک پرانی گاڑیاں اور خاص طور پر ٹویوٹا ہونڈا کو سبسڈی دی کہ بھائی اب پرانی گاڑیاں ہمیں دیں. ٹویوٹا نے ہائیبرڈ ایجاد کیا پر ہائیبرڈ ہمارے پاس نہیں لے کے آئے. اب پھر الیکٹرک وہیکلز میں ٹویوٹا نے اتنا پیش رفتی نہیں کی پر بنا لی ہے، پر ہمارے پاس ابھی تک الیکٹرک وہیکل نہ ہونے کے برابر ہے. یس اناؤنس ہو رہی ہیں، BYD پہ اناؤنس ہوئی ہے پر ابھی تک واضح نہیں ہوئی. شاید 2026 میں کچھ گاڑیاں آنی شروع ہو جائیں. ابھی اکا دکا آ گئی ہیں بٹ لگ رہا ہے شاید سیریس 3 اس اگلے سال شاید آ جائے، پر وہ ایک دو مہینے کر کے آئیں گی تو وہ بڑی بات نہیں بنے گی. ہمارا جو مسئلہ ہے اسموگ کا خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا مسئلہ ہے، پر وہ زیادہ گاڑیوں کا بھی نہیں، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. الیکٹرک ٹرکس اور رکشاز اور ان لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. انڈیا نے تو اپنی کافی ساری موٹر سائیکل فلیٹ جو ہے وہ الیکٹرک موٹر بائکس پہ چلا دی ہے. الیکٹرک بائسیکل بھی اب بہت سستی آ گئی. لاہور میں ایک الیکٹرک بائسیکل اس وقت مل رہی ہے میرا خیال 1 لاکھ روپے کی. تو الیکٹرک بائسیکل بھی آ گئی ہیں پر ہمارے پاس بائسیکل لینز نہیں ہے، اور ہم سارا انفراسٹرکچر جو گاڑیوں کی بنا رہے ہیں، فلائی اوورز بنا رہے ہیں، انڈر پاسز بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ گاڑیوں کے نہیں بنا رہے ہیں. تو ہمیں جو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اسموگ جو ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں ایک سائیکلنگ، بائسیکلنگ، الیکٹرک بہت ساری تبدیلیاں کرنی چاہیے تھی. اب لاہور میں میرا خیال آج سیلیبریشن ہو رہی ہے، شاید 30 الیکٹرک بسز آ رہی ہیں، بٹ کوائٹ فرینکلی وی شوڈ ہیو اسٹارٹڈ اباؤٹ 20 ایئرس کو. اور یہ ابھی بہت لیٹ ہو رہا ہے پر ابھی بھی چلے شروع کر دیں. دوسری چیز جو ہمیں ہے اسموگ کے لیے ایک اور بڑی چیز ہے، ہمیں شہر کا پھیلاؤ بھی کم کرنا چاہیے. یہ جو ہاؤسنگ سکیمز اور پلاٹس کے خلاف بھی ہم بہت لکھتے رہے ہیں، یہ پلاٹستان کو ختم کریں. خدا کے واسطے لوگوں کو فلیٹس میں ڈالیں. فلیٹس کے لیے بلڈنگیں بننی چاہیے، 20 30 40 بلکہ 100 سٹوری بلڈنگیں بننی چاہیے، جیسے پوری دنیا میں، ترکی میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، چائنا میں بھی، ہر جگہ. ہم نے بیوروکریٹس نے ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ 2 سٹوری سے اوپر نہیں جا سکتے. یعنی کہ ہم دیہاتی گھروں میں رہ رہے ہیں، شہروں کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر. لاہور از ناؤ 15 ملین پیپل، ٹوائس دا سائز آف نیو یارک، اور ہم دیہاتی نظام میں رہ رہے ہیں 2 سٹوری کے گھروں میں. دلی نے بھی لا توڑ دیا 2 سٹوری کی. انہوں نے کہا 6-7 سٹوری تو کم از کم بناؤ. پوری دنیا 6-7 سٹوری پہ کم از کم جا رہی ہے، بلکہ 20 30 40 100 سٹوری پہ جا رہی ہے. ہم 2 سٹوری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا بہت بڑا غلط فہمی ہے. ہمارا ڈاکٹر صاحب میں حیران تو یہ تھا کہ بیوروکریٹس نے، آپ جس طرح کی باتیں ابھی فرما رہے ہیں، میں آپ کا سوشل میڈیا بھی فالو کرتا رہتا ہوں، اور مجھے حیران تھا کہ ابھی تک اتنا عرصہ آپ کو برداشت انہوں نے کیسے کر لیا کہ آپ کا یہ جو سٹانس رہا کہ گورنمنٹ کا سائز کم کریں، پھر یہ والا جو ہاؤسنگ کے اوپر یہ بڑے بڑے GORs، پھر ان کا کہ مانیٹائز کیا جائے، ان کی تنخواہوں کو ریشنلائز کیا جائے. تو یہ لاسٹ ٹائم جب آپ کو سینٹ میں بلایا گیا تھا اور کہ ہاؤ ڈیئر یو، آپ ہمارے سے ہماری تنخواہیں پوچھتے ہیں، آپ سرکاری تنخواہ، آپ کو گورنمنٹ سے پیسے آتے ہیں، تو یہ اتنا عرصہ کیسے برداشت ہو گئے آپ؟ بس جی کیا کریں، برداشت کرنا پڑتا ہے. اس ملک میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی خدا کے واسطے. یہ ہم نے اسلام آباد میں حساب لگایا، جو سرکاری گھر ہے اسلام آباد میں G6 G7 ہر جگہ سرکاری گھر ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح باہر نکلے سرکاری گھر پہ گھر ہے. اس کو اگر ہم ٹھیک طریقے سے ڈیولپ کریں تو عامر صاحب ہمیں ہمارے حساب کے مطابق کروڈ ہے، میں نہیں کہتا فائن ہے، $55 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے. آپ کا فوراً قرضہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پر ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم بیوروکریٹس کے نئے گھر بنا رہے ہیں. اچھا گاڑیاں، عامر صاحب میں کل گن رہا تھا، آپ بھی گن لیں، آپ بھی اسلام آباد میں پھرتے، میں بھی پھرتا ہوں، ہر چوتھی گاڑی گرین نمبر پلیٹ کی ہے. مطلب مجھے بتائیے اتنی گاڑیاں امریکہ میں نے دیکھی، سرکار کی گاڑی نظر ہی نہیں آتی، پولیس کی گاڑی سرکار کی نہیں نظر آتی. یہاں ہر چوتھی گاڑی بیوروکریٹ کی. آپ اسکول کے کیو میں جائیں تو ہر تیسری گاڑی وہ سرکار کی ہے. تو میرا مطلب یہ عجیب چیز ہے. اچھا PSTP میں بہت ساری گاڑیاں آتی ہیں گرین نمبر پلیٹ والی، بہت سارے گھر آتے ہیں. یہ جو چیز ہے ہمیں کویسچن کرنی چاہیے بڑے ڈیپلی کہ ہمارے پیسے جو خرچ ہو رہے ہیں اس چیز پہ ہو رہے ہیں. ہم بار بار جاتے ہیں بھیک مانگنے اور پیسے کدھر خرچتے ہیں؟ پیسے ادھر ہی خرچتے ہیں کہ ان پروجیکٹس میں ہم گاڑیاں لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فورن ٹرپس لگاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں دیکھتا ہوں. ابھی یہ گاڑیاں جو ہے نا چوتھی جو آپ کو گاڑی گرین پلیٹ والی آتی تھی، زیادہ تر گاڑیوں میں گرین پلیٹس ہیں ہی نہیں ہیں. یہ محی الدین وانی صاحب نے اچھا گلگت بلتستان میں کیا تھا کہ انہوں نے ہر گاڑی پہ سرکاری پہ بڑا بڑا لکھوا دیا تھا کہ یہ سرکاری گاڑی ہے، اگر یہ سرکاری ڈیوٹی کے علاوہ کس جگہ آئیں تو اس نمبر پہ رپورٹ کریں. شاپنگ مال کے اندر بیگمات جو ہیں وہ بھی وہاں آدھی گاڑیاں جو ہیں ود اور وداؤٹ گرین نمبر پلیٹس وہ بھی سرکاری ہوتی ہیں. پلیز جاری رکھیے گا.
بالکل صحیح. پھر دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ آپ دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی منسٹر ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے, چائنا بیٹھا ہوا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے, یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ. یار یہ کیوں اتنا پھرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. لوگ تو نہیں اتنا پھرتے, یہ آئے دن جہاز لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہوتے, کوئی سمجھ نہیں آتی. ایک ایم او یو سائن کر کے آ جاتے ہیں. ایم او یو تو جی ایک نہ ہونے کے برابر کاغذ ہے. ایم او یو از ایز گڈ ایز ٹوائلٹ پیپر. اس کا کیا فائدہ, ہم ایم او یوز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایم او یو 10 سال 15 سال کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا, پھر بھول بھی جاتے ہیں انہیں. پھر ہم ورلڈ بینک کے لون لیتے ہیں. ابھی دیکھیں ایک ورلڈ بینک کے لون پہ فساد پڑا ہوا ہے کہ لے لیا تھا واپس ہو گیا, یہ نہیں ہوا. جتنے آپ لونز لیتے ہیں اس کے کمٹمنٹ چارجز دینے پڑتے ہیں, اس کے اور پیسے بھی دینے پڑتے ہیں, تو ہم لیے جاتے ہیں. ہمیں اتنی بھوک ہے لونز کی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ڈیفالٹ کے پاس ہیں, ہم جو اپنے ایسٹس ان کو نہیں بنانا چاہتے. جیسے میں نے کہا نا, اگر آپ یہ بلڈنگ کا نظام شروع کر دیں, صرف لوگوں کو اپنے گھر پہ 4-5 اسٹوری بنائیں. دیکھیں عامر صاحب, اگر آپ چبرجی جائیں, وحدت کالونی جائیں, سب جگہ لاہور میں, یا یہاں پنڈی میں راجہ بازار جائیں, کنٹونمنٹ میں جائیں, لال کرتی جائیں, دیکھیں 2-2 اسٹوری کے گھر بنے ہوئے ہیں, اور وہاں ڈینسٹی اتنی, لوگوں کو جگہ نہیں ملتی رہنے کی. تو اگر ان کو 6-6, 7-7, 8-8 اسٹوری پہ جانے دیں تو کیا برا ہے. وہ غریب لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا جنہوں نے وہ گھر پکڑے ہوئے ہیں, وہ ٹھیک ہے, چلو وہ بھی امیر ہو جائیں گے. باقی جو بنائیں گے آ کے وہ بھی امیر ہو جائیں گے. دوسرے دنیا بھر میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤنز ہوتے ہیں, اسے آپ کا ہمارے جیسا جس کی کہ فیول کی کاسٹ, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں فیول امپورٹ کرنے کے, اور سب سے بڑا خرچہ ہی ہمارا جو ہے پیٹرول کی درآمد ہے, تو وہ بھی بچ جائے گا جو 2-2 گھنٹے کے فاصلے سے صبح سے آتے ہیں. شہر میں ہی رہیں گے, شہر میں ہی سے نوکری کریں گے, بہت ساری چیزیں کنٹرول ہوں گی. عامر صاحب, جب میں واشنگٹن میں تھا تو میرے آدھے کولیگ سائیکل پہ آتے تھے, کیونکہ وہ شہر کے اندر فلیٹس میں رہتے تھے, سائیکل پہ آتے تھے. بیسمنٹ میں سائیکل کی جگہ ہوتی تھی, وہاں وہ سائیکل پارک کرتے تھے, نہاتے تھے, سوٹ پہنتے تھے, اوپر دفتر میں آ جاتے تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کیا نوابی ہے کہ ڈرائیور گاڑی دروازہ کھول لے, ڈرائیور اس کو پارک کرے, اور یہ مطلب ہم تو نوابی نہیں ہماری ختم ہوتی. پر یہ پیسے ان لاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. اگر آپ سوچیں, آپ لوگوں کو سائیکلوں پہ پھرنے دیں, لوگوں کو الیکٹرک سکوٹرز پہ, الیکٹرک بائکس پہ, بلکہ الیکٹرک سکیٹ بورڈ بھی اس پہ پھرنے دیں, آپ کا فیول کا خرچہ کتنا کم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ فلیٹس میں رہیں تو فلیٹس آر مچ مور ایفیشینٹ دین ہاؤسز. 1 ٹن کے اے سی پہ ایک فلیٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہاں آپ گھر میں جائیں تو آپ کو 10-10, 15-15 ٹن لگانے پڑتے ہیں. ہمیں ذرا اپنا رہن سہن کا طریقہ بھی ٹھیک کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ترقی کریں. ہماری رہن سہن بہت انرجی انٹینسو ہے. امریکہ وغیرہ میں یہ آپ نے جو کہا نا باہر سے, ابھی بتایا گیا کہ چین کا سلوشن آ گیا, اب وہ پرائم منسٹر مصر کا سلوشن لینے گئے ہوئے ہیں. انفیکٹ وہاں لیکچر دے رہے ہیں کہ کیسے جو ہے یوتھ کو, نوجوانوں کو کیسے ہم نے وہ ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہاں یوتھ کا گلا گھونٹ دیا ہے, بھاگ کے لوگ جا رہے ہیں. جہاں عامر صاحب میں بہت یونیورسٹیز گیا ہوں, بہت یونیورسٹی سے بچوں سے بات کی ہے, سرویز بھی کیے ان کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بچوں میں بہت مایوسی ہے. وہ کہتے ہیں ہم باہر جانا چاہتے ہیں. 70% بچوں نے, میں سروے میں کہا ہم باہر جانا چاہتے ہیں. انہوں نے جو ریزن دی ہے وہ یہ ریزن دی ہے کہ ہمیں یہاں عزت نہیں ملتی. پیسے کے علاوہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ریزن تھی, ہمیں یہاں عزت نہیں ملتی. دوسری چیز, بچوں سے جب پوچھا تمہاری ایمبیشن کیا ہے, 20 سے 50% بچے کہتے ہیں ہماری ایمبیشن ہی کوئی نہیں, ہمیں گورنمنٹ کی نوکری دے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. تو جس ملک میں بچوں کو میں جو کہتا ہوں کہ پہاڑ چڑھنے کا شوق نہیں, چاند پہ جانے کا شوق نہیں, مارس پہ جانے کا شوق نہیں, وہ ملک رہ جاتا ہے پیچھے. وہ ملک سے باہر جانا. جوانی تو ٹائم ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار میں نے کچھ کانکر کرنا ہے. ہم نے جوانی ختم کر دی بچوں کی. چلیے